اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 26 رجب 1445 ہجری ہے۔ آج کی رات شب معراج، تو میں اسی سلسلے میں پہلے آپ سے بات کروں گی۔ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بڑے معجزوں کا ذکر ہے۔ سب سے بڑا معجزہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود قرآن پاک ہے، جہاں اللہ نے کہا کہ میں نے مختلف نبیوں کو مختلف معجزات دیے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا معجزہ نازل کیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے، جو پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ اتنی بڑی جو ہے کتاب کیسے لکھ سکتے تھے، جو سائنس، لٹریچر، ہسٹری اور تمام تر ریلیجن اور تمام تر معمولات کا جو ہے وہ کلائمیکس پہ اس کے بارے میں بات کر رہی تھی اور ہر حقائق کی تصدیق کر رہی تھی۔ تو سب سے بڑا معجزہ تو ان کا خود قرآن پاک ہے۔ دوسرا بڑا معجزہ جس کا خود قرآن پاک میں ذکر ہے وہ شق القمر ہے، کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور اس معجزے کو بھی سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ایسا واقعہ تاریخ میں ہو چکا ہے کہ چاند جو ہے 2 ہافز میں ڈیوائڈ ہوا ہو۔ تیسرا بڑا معجزہ جو ہے ان کا الاسراء والمعراج ہے۔ یہ 2 واقعات ہیں، ایک اسراء اور ایک معراج، تو یہ 3 ان کے بڑے بڑے ہیں معجزات جو قرآن پاک جن کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور ویسے تو چھوٹے چھوٹے معجزات کے جو ان کے حالات و واقعات کے ساتھ پیش ہیں بے شمار ہیں۔ تو قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے راتوں رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے دور کی مسجد اقصیٰ، جس کا مطلب یہ دور کی مسجد تک سفر کرایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں انہوں نے اس سارے معاملے کی وضاحت کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک سواری پر جس کا سائز گدھے سے ذرا بڑا اور گھوڑے سے ذرا کم تھا سفر کرایا، اور وہ اتنی تیز رفتار تھی کہ جدھر تک نظر جاتی تھی وہاں اس کے قدم۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس کے بارے میں بیان کیا، اور براق کا مطلب بھی لائٹ ہے، اور سائنس ثابت کرتی ہے کہ سب سے تیز رفتار جو ہے نا لائٹ کی ہے۔ تو یہ وہ سفر ہے کہ جو روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے ہوا، اور جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری زیارات کروائیں، ان پر رحم و کرم کیا۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ شیب ابی طالب میں 3 سال کا جو بائیکاٹ تھا وہ اتنا ٹف تھا کہ دنیا کی پوری ہسٹری میں اتنا بڑا بائیکاٹ نہیں ہے کہ جس میں ان کو کسی بھی لین دین، تجارت، کاروبار، کمائی کے کسی طریقے کی اجازت نہیں تھی، یعنی ان کا کاروبار ٹوٹل بند تھا، کوئی لین دین، کوئی تجارت بند تھی، پھر کس طرح گزارا کرنا تھا۔ اور ایسا 1 سال نہیں ہوا، 8 مہینے نہیں ہوا، ایسا لگاتار کنسیکٹیو 3 ایئرز تھے پورے کے پورے۔ تو اتنی وہ سختیاں تھیں اس سے جو کی گئیں، اور ان کو جو ضرورت کی اشیاء جو دی بھی جاتی تھیں وہ بہت ہی چوری چھپے، یعنی ٹوٹل سوشل بائیکاٹ تھا۔ تو جو ہے اس کے بعد، ان سختیوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 جو ہے نا بہت ہی سیڈ ایونٹس آئے، 2 حادثاتی ایونٹس آئے۔ ایک تو حضرت ابو طالب اور دوسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت ہی جو ہے اداس تھے، بہت ہی غمگین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان آزمائشوں کا اور اس سختیوں کا جو ان کو جو ہے نا وہ ریوارڈ دیا، اور جو اس کے بعد ان کو خوش کرنے کا جو ہے نا وہ کیا، اور ان کا مقام جو ہے وہ بلند کرنے کا، اور ان کو جو ہے نا وہ شرف دینے کا جو ہے ان پر طریقہ جو کیا، وہ واقعہ اسراء والمعراج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں راتوں رات زمینی سفر کروایا، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور اس کے بعد پھر آسمانوں کا سفر کروایا، جس کا ذکر سورہ نجم میں ہے۔ تو الاسراء والمعراج، واقعہ الاسراء والمعراج کو جو ہے قرآن پاک اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ گئے۔ مسجد اقصیٰ کی زیارت انہیں کیوں کروائی؟ مسجد اقصیٰ میں 4000 انبیاء کی تدفین ہے، اس مقام کی ان کو زیارت کروائی گئی، اور وہاں پر انہوں نے 1,00,000 انبیاء کی امامت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو امام بنایا۔ اس طرح سے جو ہے تمام انبیاء نے ان کی رسالت کی تصدیق کر دی، اور وہ جو عہد الست تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں تم میں رسول بھیجوں گا اور اس کی تم نے تصدیق کرنی ہے۔ تو اس طرح تمام انبیاء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی، اسی لیے آپ کو جو ہے امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اسی معراج پر تمام انبیاء کی امامت کی وجہ سے ان کو امام الانبیاء کا جو ہے لقب عطا ہوا ہے۔
تو اس کے بعد جو ہے ان کا جو معراج کا جو سلسلہ سفر شروع ہوا، اس میں پہلے سے 7ویں آسمان تک انہوں نے، اور پھر کائنات کے مختلف رازوں سے ان کو پردہ اٹھایا گیا اور ان کو زیارات کروائی گئیں. 7واں آسمان پر 7 انبیاء سے ملاقات ہوئی. 7ویں آسمان پر ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. وہاں سے پھر جو ہے وہ اس مقام تک گئے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، یعنی وہ مقام جس کے آگے، جس پر انسان اور فرشتے کی ایک انتہا ہے. ایک بشری پیکر میں نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے، اور فرشتے بھی اس مقام سے آگے نہیں جا سکتے. ان کو وہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی جو ہے ان کے اوپر وحی کی، ڈائریکٹ گفتگو تھی. اس پہ کتنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر تھی، کتنی پوشیدہ تھی، یہ سب باتیں جو ہے وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 ایسے تحفے ہیں جو سدرۃ المنتہا کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے. ان میں سب سے پہلے یہ کہ 5 نمازیں، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے، تو یہ 5 نمازیں بھی 50 نمازوں کے برابر ہی ہیں. اس کے بعد دوسرا تحفہ جو تھا وہ 2 آیتیں تھیں. وہ 2 آیات کس صورت کی تھیں؟ وہ 2 آیات قرآن پاک کی اس صورت کی تھیں جس کو قرآن پاک کی بلندی کہا جاتا ہے. اس کی مثال اللہ نے ایسے ہی دی ہے جیسے ایک اونٹ کے جسم میں سب سے بلند چیز اس کی کوہان ہے. اسی طرح قرآن پاک کی جو سب سے بلند چیز ہے، وہ سب سے بلند صورت ہے، وہ سورہ بقرہ ہے. اور سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ پورا سورہ بقرہ کا نچوڑ ہے، اس کی پوری تاثیر ہے جو ان آخری 2 آیات میں ہے. اور یہ 2 آیات زمین پر نازل نہیں ہوئی، یہ 2 آیات سدرۃ المنتہا پہ نازل ہوئی ہیں، آسمانوں پر نازل ہوئی ہیں. تو ان 2 آیات کو 2 نور بھی کہتے ہیں. اسی لیے تو ان 2 آیات کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو پڑھنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کسی بھی مشکل کے لیے کافی ہیں. یعنی کسی چیز کے لیے آپ کچھ بھی پڑھتے ہیں نا، لیکن سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہر چیز کے لیے کافی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں. اور تیسرا تحفہ جو عطا ہوا وہ تھی معافی. ہر اس امت کے بندے کے لیے، امت کے مسلمان کے لیے، شریعت محمدی کے ماننے والوں کے لیے معافی ہے جنہوں نے شرک نہیں کیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک خصوصی جو ہے اس دن انعام کیا. اور یہ 3 تحفے ہیں جو سدرۃ المنتہا پر معراج کے واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے. اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ جو سائنس جس کو ثابت کر رہی ہے کہ ٹائم کی رفتار رک سکتی ہے. اور یہ وہ واقعہ ہے جو در حقیقت رونما ہوا، جس میں روحانی اور جسمانی دونوں طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا. یہ ٹائم اینڈ سپیس کا سارا چکر ہے کہ اس وقت ٹائم رک گیا، اور ٹائم ٹریول ہے جو ہے یہ سب کا سب جو ہے در حقیقت رونما ہوا. اور جو مسافت سفر ہزاروں سال میں طے ہوتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر راتوں رات طے کر لیا، اور یہ ان کا ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے. تو اب ہم اپنی آغاز کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 آیت سے. یہاں ہم ذکر کر رہے تھے طالوت اور جالوت، بادشاہ طالوت کا اور جالوت کا، کس طرح سے جو ہے وہ ساری کہانی میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں سنائی تھی. آیت نمبر 248. ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا. تو لوگ جو ہے نبی سمیول علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے طالوت کو بادشاہ نہیں بنانا، کہ یہ جو ہے نا حسب و نسب ان کا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو خدا کا فیصلہ ہے، اور اس کی دلیل کے طور پر 2 فرشتے تم لوگوں کا وہ صندوق لے کر آئیں گے جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، جو کہ انہوں نے قوم عمالقہ سے جنگ کے دوران کھو دیا تھا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے، جس کو وہ اپنا سکون سمجھتے ہیں، ان کو تسکین ملتی ہے. اور جنگ کے دوران اس کی اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے وہ بہت سی آسانیاں ان کو اللہ تعالیٰ عنایت کرتا رہا. اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے جس میں ان کے مقدس چیزیں، ان کی مقدس نشانیاں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ کے کچھ حصے اور کچھ اور چیزیں، تبرکات. فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو.
پھر ایسا ہی ہوا جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا گیا ہے، جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے. یہ نہر ہے جی دریائے اردن کی، جو اردن اور پیلسٹائن کے درمیان ہے. جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے. ہاں یہ اور بات کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا. حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑے. اور اب جو ہے ان کا پورا لشکر جو ہے اس کی طاقت کھو گئی، انہوں نے وفاداری نہیں کی، اپنا عہد نہیں پورا کیا اور جو ہے پانی پی لیا اور ان سے وہ سعادت لے لی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، لیکن جن کا ایمان تھا ان کا اللہ پر اتنا ایمان تھا کہ انہیں اپنی کم تعداد کم طاقت پر کوئی بھی شک و شبہ نہ تھا. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی مدد ہوئی تو چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غلبہ پا لے گی. اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے. آیت نمبر 249 اور آیت نمبر 250. جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما. تو یہ جی سب سے بڑی ہی مؤثر دعا ہے کہ جس میں مانگا گیا ہے صبر، ثابت قدمی اور مدد. تو کسی بھی بڑے مارکے کے لیے یہ تین ہتھیار ہیں جو ہمارے پاس ہونے چاہیے. ایک تو صبر، دوسرا ثابت قدمی اور تیسری اللہ کی مدد ہمیں چاہنی چاہیے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہونی چاہیے اور وہ تبھی ہوگی جب ہم ایمان کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. تو اس طرح ہوا کیا کیونکہ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے تھے، تقریباً 313، اور انہوں نے لاکھوں پر فتح پائی. آیت نمبر 250 یہاں تک مکمل ہوئی. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. شب معراج آپ سب کو بہت مبارک ہو. اللہ حافظ.